تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ہمارے اس بھارت کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. جیسا کہ آج کل ہمارے بھارت کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بہت تفصیل سے جائے گی. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ہفتے کی بات ہے، کسی بزرگ کو ایک حاجی صاحب سفر کر رہے تھے تو اسٹیشن کے اندر یعنی ریلوے کے اندر کچھ دہشت گرد، کچھ شر پسند اور کچھ فتنہ پرست اور کچھ غلیظ قسم کے لوگوں نے ان پر غلط طریقے سے غلط الزام ڈال کر کے اس بزرگ کو مارے. اگر اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں تو بہت لمبی ہوگی بات، اور اگر یہ بھی بات کرنا چاہیں کہ بھئی مسلمان نوجوان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کے مذہب کو بدلا جا رہا ہے، اگر یہ بھی بات لے تو بہت لمبی جائے گی. اور اسی طرح اگر یہ بات بھی کی جائے کہ وہی مسلمانوں کی مسجدوں کو اور مدرسوں کو مندروں میں تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو یہ اگر بات کی جائے تو بہت لمبی ہوگی. اسی طرح اگر یہ بھی بات کی جائے کہ ہمارے اس بھارت کے اندر نوجوان لڑکیوں کو، یہاں تک کہ عورتیں بوڑھی بھی ہیں، 70-80 سال کی بوڑھی بھی ہیں، تو ان کے گینگ اور اسی طرح گینگ کراپیں بھی اس طرح جو ہے چل رہی ہیں. یعنی کہ کئی لوگ شرپسند لوگ ان عورتوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کی جسمانی تعلق سے بھی جسمانی فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اگر یہ بات لی جائے کہ بھئی اگر ہمارے اس بھارت کے اندر ایک بات اور دیکھی جائے تو وقف بورڈ کا مسئلہ بھی ہے، جو بل پاس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر یہ بھی بات دیکھی جائے کہ ہمارے بھارت کے اندر ابھی کچھ دنوں سے پہلے 2-3 دن سے بات چل رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی مسجدوں میں گھس کر ان کے مسجدوں میں ان کو گھس کر ماریں گے. اگر اس پر بات کی جائے تو بہت لمبی ہوگی. کون سے
बात पर कौन से मौजू पर हम बात कर सकें, खुद हम परेशान हाल हैं कि अभी किस पर हम बात करें आपके सामने। हालात हमारे इस भारत के बहुत नासाज चल रहे हैं और हमारा नौजवान बजाय इन चीजों को समझने के, बजाय हमारा नौजवान इन चीजों को देखकर अपनी जिंदगी के रुख को सही तरीके पर चलाने के, हमारा नौजवान आज ख्वाहिशात में पड़ा हुआ है। नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी अपनी जिंदगियां बर्बाद करने में लगे हुए हैं, औरतें अपनी जिंदगियां उजाड़ने में लगी हुई हैं, नौजवान लड़कियां अपने कुछ फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए अपना बुर्का पहनकर नौजवान लड़कियां जो है नाचने गानों में लगी हुई हैं। गैर मुस्लिम भाइयों के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा होने लगे हैं और माँ बाप जानते हुए भी कि मेरी बेटी गलत ताल्लुकात में लगी हुई है, बजाय माँ बाप उसको रोकने के, माँ बाप उस बात को कहने से डरते और शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमारी बच्ची को हम कह दें तो हमारी बच्ची क्या करेगी, कहां चली जाएगी। बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम कौन से पर मौजू पर हम बात कर सके, कौन सी चीज पर हम बात कर सके, ये तो थी बाहर वालों की माशरे की बात। अगर हमारे मुसलमानों के अंदर की माशरे की बात अगर देखी जाए तो बहुत सारे बातें ऐसे हैं, जैसे कि आप एक मिसाल ले ले, शादी ब्याह के मसले आप खड़े हुए, कई लोगों के जोड़े जहेज के मसले खड़े हो गए, कई हमारे मुसलमान नौजवान लड़कियां शादी ना करने की वजह से कई नौजवान लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे मौजू हैं जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई फितना खड़ा हुआ है तो वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात अक़दस पर उंगलियां उठाना। हर एरा गेरा नत्तू गेरा, बात समझ में आ रही? हर एरा गेरा नत्तू गेरा, जिसे खाने की तमीज तक नहीं, जिसे पेशाब करने की तमीज तक नहीं आती, जिसे बात करने की सलाहियत तक नहीं है, जिसको पाखाना और पेशाब करने का सही तरीका तक मालूम नहीं, वो उठकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगलियां उठा रहा है। आज उठा रहा कि नहीं उठा रहा है? और देखा जाता है कि भाई कोई आदमी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पर उंगली उठा रहा है। अब उनके मजहब में अगर देखा जाए तो उनके खुद जिनको वो खुदा मानते हैं, उनके खुदाओं ने 16,000 18,000 लड़कियों के साथ शादी किए हैं, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता इस पर। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर उंगलियां उठाने का मंशा यह है कि भी मुसलमानों को किसी भी तरीके से जलील और रुस्वा किया जाए। हालांकि मुसलमान दुनिया के अंदर जलील नहीं हो सकता, इस्लाम कभी जलील नहीं हो सकता। मुसलमान जलील हो सकता है लेकिन इस्लाम कभी जलील नहीं होगा। इस्लाम को अल्लाह ने बाकी रखने की कसम खाई है, कयामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। हर आएगा, उंगलियां उठाएगा, चले जाएगा, लेकिन इस्लाम की बका और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कयामत तक बाकी रहने वाली है। और दुनिया के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी क्यों ना इंसान हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर उंगली भी उठाए तो उसके उंगली उठाने पर लाखों करोड़ों लोग उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं। ये कोई नई बात नहीं। तो हम देखे जाते हैं कि भाई कुछ दिन पहले की बात, जैसा कि महाराष्ट्र का एक पंडित जिसका नाम क्या है कि भाई गंगागिरी महाराज एक आदमी है, इस खबीस ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर उंगलियां उठाई है। अब इसकी उंगली उठाने पर कोई हमारे मुसलमान ऐसे समझे कि 100% में सिर्फ 10% मुसलमान इसके खिलाफ, इसके एहतजाज पर, इसके खिलाफ एहतजाज किए हैं और थानों के अंदर, स्टेशनों के अंदर इसके खिलाफ रिपोर्ट लगाए हैं। लेकिन कई मुसलमान हमारे आज भी 80% के करीब मुसलमान ऐसे हैं, ये कहते हैं कि हजरत अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमारे इस भारत के अंदर आवाज उठाने की वजह से लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। भाई हम कहते हैं लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? भाई आप पर कोई उंगली उठा रहा है तो इंसानियत ये होती है कि भाई मेरे अंदर जितनी ताकत है मैं उस ताकत के जरिए से उस आदमी से दफा करूं। एक आदमी मुझे मार रहा है तो मेरी ताकत मेरे पास है तो मैं उससे मार से बचना मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि भाई सामने वाला मारता रहे हम उसके मार को खाते रहे, तो उसकी मिसाल ऐसी है, बेवकूफ की मिसाल होती है। आओ भाई सब आओ हमें मारो, आओ भाई जो आया हमें अल्डाते जाओ।
تو میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کیا کئی مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا؟ کیا کوئی تھانوں میں جا کر مسلمانوں نے رپورٹ کیا؟ نہیں کیے. اکا دکا کئی علاقوں کے اندر ہوا ہے، لیکن عمومی بات یہ نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھے ہوں گے کچھ سال پہلے کملیش تیواری ایک آدمی تھا، جس نے کیا وہ پا کر چلے گیا. اس کی قبر میں کیا ہونا وہ اللہ جانتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ کہ بھئی جو بغیر اسلام کے گیا تو اس کا اشر تو عجیب ہے. تو جس آدمی نے انگلی اٹھایا ہے، کیا اس کو مارنے والا کوئی مسلمان تھا؟ صرف وہ مذہب کے لوگ، وہ فرقہ پرست لوگ چاہتے یہ ہے کہ بھی کسی بھی طریقے سے مسلمانوں پر انگلی اٹھائی جائے تاکہ ہماری پارٹی، ہمارے لوگ مضبوط ہو، تاکہ یہ لوگ کمزور ہو. یہ چاہنے کا منشا ان کا یہ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلیاں اٹھائی ہے. تو مسلمانوں کے لیے جہاں کہیں بھی ایسا کہیں ہوتا ہو تو اس میں ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جو علماء ہوتے ہیں اور جو لوگ محلے کے کمیٹی کے احباب ہوتے ہیں، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کچھ. پہلی ذمہ داری تو ہمارے لیے یہ ہے کہ بھئی ہمارے اس بھارت کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر ہر آدمی کو، ہر مذہب کے انسان کو یہاں ہر طریقے کی اس کو عبادت کرنے کی اجازت ہے. یہ ہمارا لوگ کہتا ہے، یہ ہمارا قانون ہے. کسی انسان کے مذہب پر، کسی کے ذات پر، کسی مذہب کے انسان پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا مذہب کا ماننے والا ہو. تو ہمارے اس ملک کے اندر دستور آئین یہی ہے کہ کسی بھی انسان پر انگلی نہ اٹھائی جائے، اس کے مذہب پر انگلی نہ اٹھائی جائے. اور اسی طرح ہر انسان کو اپنے اس ملک کے اندر اس کو کئی طریقے پر اس کو ملک کے اندر آزادی ہے، وہ جیسے چاہے عبادت کر سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. اس لیے ہمارے ملک کے اندر ایک ہمارے ملک کی تاریخ ہے. اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، یہاں ہندو مسلمان ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے. اس ملک کے اندر یہاں پر ہر آدمی، چاہے وہ عیسائی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر آدمی مل جل کر محبتوں کے ساتھ یہاں زندگیاں گزارتے تھے، ابھی بھی گزارتے ہیں. کوئی اس میں روک ٹوک نہیں. اور یہاں کی محبتیں ساری دنیا کے اندر مشہور ہے. سارے ملک کے اندر، ساری دنیا کے ممالک کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اگر کوئی محبت اگر کہیں ہو تو بھارت کے اندر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. وہاں کے سیکولر ملک کے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن اس محبت کو ایک دہشت گردی کے نام پر، ایک فرقہ پرستی کے نام پر، اور لوگوں کو اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے اس ملک کا ایک دستور ہے کہ ہر آدمی کو اپنے ملک، اس ملک کے اندر ہر آدمی کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہے. لیکن کچھ فرقہ پرست لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو اسے نماز سے روک دیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو تو اسے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. بھئی عبادت کرنا دہشت گرد ہے کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر عبادت کرنا اگر دہشت گردی ہے تو جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو تو آپ بھی تو دہشت گرد ہو جاتے ہو اس سے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میری؟ بھئی اگر آپ ہمیں جو ہے غلط کہتے ہو تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو تو تم بھی غلط ہو. ہم جو ہے اس ملک کے اندر ہر انسان کو اس کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی ہر انسان کو اجازت ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے، ہم اپنے بچپن میں دیکھے ہیں، اگر کوئی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کوئی غیر مسلم بھائی کے پاس جاتا، کہتا کہ بھی ہمیں جو نماز پڑھنا ہے آپ تھوڑی سی جگہ دیتے، وہ غیر مسلم بھائی اپنے گھر کے اندر مسلمان کو بلا کر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا تھا. دیتا نہیں دیتا تھا؟ اور آج بھی بہت سارے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، ان کو دیکھے مسجدوں کے پاس اپنے بچوں کو لا کر کے اپنے بچوں کو دم کرا کر لے جاتے. بھئی ان لوگوں کو اس بات کا عقیدہ ہے، یہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں واقعتاً اس عبادت کے اندر ایک جان ہے، یہ اپنا خدا سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ ہماری عبادتوں کے بعد وہ ہم سے آ کر، ہماری عبادت کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تھوڑا دم کر دو، پھونک دو، تاکہ ہمارے بچے کی بیماری کم ہو. تو ہمارے اس مذہب کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر ہر انسان کو اس کے مذہب کے مطابق
اس کو آزادی ہے جیسے چاہے عبادت کر سکتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا اگر نماز پڑھ رہے کہیں اگر نماز پڑھ رہے تو روک دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. تو ہمارے اس ملک کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے, یہ دستور ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے خداؤں کا ہم ان کا احترام کریں. ایک ماننا ایک چیز ہے, لیکن ادب و احترام ایک چیز ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی دیکھیں, ماننا صرف ہمارا عقیدہ ایک اللہ کو مانیں گے, بات سمجھ میں آ رہی, ہم اللہ کو ایک مانیں گے. لیکن ہندوستان اور بھارت کا دستور ہے کہ ہر مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے ان کے خداؤں کا احترام کرے گا. احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خداؤں کو گالی نہیں دینا, ان کو برا بھلا نہیں کہنا, اور ان کے خداؤں کو کچھ بھی الفاظ نہیں کہنا. یہ ہمیں تعلیم قرآن سے بھی ملتی ہے اور یہ بھارت کا دستور بھی ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس بات کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ ہمیں خود اس بات کی تعلیم دے رہے, مسلمانوں کو کہہ رہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تم مسلمان دوسرے مذہب کے لوگوں کو ان کے خداؤں کا تم برا بھلا مت کہو, ان لوگوں کو تم برا بھلا مت کہو. اگر تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہیں نہیں بلکہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں, اور اللہ میں اس بات کا حکم دے رہے کہ ان کے مذہب کے خداؤں کو ان کے حوالے کرو. تمہیں حکم نہیں ہے کہ بھئی ان کے خداؤں کو تم گالی دو, اور ہمیں اس تعلیم خدا نے بھی دیا ہے اور ہمارے اس ہندوستان کا دستور بھی ہے. لیکن آج دیکھیں آپ اس بھارت کے اندر ہر ایرا گیرا اٹھے گا کسی نہ کسی طریقے سے ہر مذہب کے خصوصاً مسلمانوں کے خداؤں کو, مسلمان کے خدا کو گالی بھی دیتے ہیں, اور مسلمان جس کو اپنا نبی مانتے ہیں اس نبی پر بھی گالیاں دے رہے نہیں دے رہے. یہ ہندوستان کے دستور کے خلاف بھی ہے یہ. تو دوسری بات, اگر کہیں اس طرح ہو تو ہم کیا کریں؟ تو ملک کی انتظامیہ کے لیے ضروری ہے, جو ملک کی جو انتظامیہ ہے ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی دوسرے مذہب کے ان کے پیشواؤں کو, ان کے مذہب کے خداؤں کو, یا ان کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں پر کوئی برا بھلا کہتے ہیں, تو ملک کی نظامیہ کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے لیے قانونی پابندی لگائی جائے, قانونی کارروائی کی جائے. آج ایک نقطے کی بات میں کہتا ہوں, ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں, ساری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھتی ہے تو کوئی مسلمان, کوئی بھی مذہب, کوئی ملک کا آدمی اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا. دیکھیں آپ, نہیں ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کسی بھی مذہب کے ان کے خدا کو یا ان کے پیشواؤں کو گالی دی جائے یا برا بھلا کہا جائے تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے, ملک کی نظام کے لیے ضروری ہے کہ ان پر سخت سے سخت تر پر ان پر پابندی لگائی جائے, ان پر جو ہے کارروائی کی جائے. ایک دستور ہوتا ہے. اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں, یہ ہمارا آئین ہے, یہ ہمارا جو ہے ایک ہمارا پرانا ایک یہاں کا رہتا ہوا ایک نظام ہے. یہاں ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں, کسی کو یہاں روکنے ٹوکنے کی اجازت نہیں. تو ہمارے صدیوں سے یہاں رہنا یہاں ایک محبت کی علامت تھی. لیکن کچھ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے, اپنے مذہب کو بچانے کے لیے, اپنے لوگوں کو ابھارنے کے لیے کچھ لوگوں نے کئی طریقے کے لوگوں کو پیسوں کے ذریعے سے یا کسی کو مالی ضرورت سے خواہش کے طور پر ہر طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لوگوں کو تیار کر رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر مسلمان لڑکیوں کو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے, مسلمان لڑکیوں کو برباد کرنے کے لیے, اور ان کو کسی بھی طریقے سے ان کے دھرم پرورن کرنے کے لیے کئی غیر مسلم بھائیوں کو کئی لاکھ, یہاں تک کہ میری جو تحقیق ہے 2 یا 2.5 لاکھ لوگوں کو اس بات پہ ٹریننگ کے ذریعے سے آگے بڑھایا گیا ہے. 2 یا 2.5 لاکھ لوگوں کو. یہ لوگوں کا منشا یہ ہے کہ بھئی مسلمان لڑکیوں کو ابھارے اور ان کو محبت کے جال میں پھنساؤ اور لاؤ
اور ان کو استعمال کرو, کسی بھی طریقے سے ان کو ختم کر کے پھینک دو. ہو رہا نہیں ہو رہا. آج کی میں خبر بتا رہا ہوں, آج کی میرے پاس خبر آئی, آج کی میں خبر بتا رہا ہوں کہ ایک ہندو نے, ایک غیر مسلم بھائی, ایسے تو غیر مسلم بھائیوں کے اندر ایسا فرقہ پرستی نہیں ہے, لیکن کچھ شر پسند لوگ, ہر مذہب کے اندر وہ لوگ ہوتے, چاہے مسلمان کے اندر ہو, چاہے وہ عیسائی کے اندر ہو, چاہے وہ غیر مسلم, کوئی بھی مذہب کے اندر کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ شر پسند لوگ ضرور ہوتے ہیں. کیونکہ کسی کا مذہب کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا. دیتا ہے کیا؟ نہیں دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ اپنے پیسوں کے خاطر لوگوں کو اپنی جا طلبی کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں, اور ساری چیزوں کو بیچ کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال کچھ 2 یا 2.5 لاکھ لوگوں کو صرف اسی لیے تیار کیا گیا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو, تم کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے گھر میں لاؤ اور ان کو استعمال کرو, پھر ان کو ختم کر کے پھینک دو. آج کی بات میں بتا رہا ہوں, 9 سال تک ایک آدمی نے عشق بازی کیا, ایک بچی اس کو پیدا ہوئی, لیکن کچھ اونچ نیچ وجہ سے کل کی رات میرے پاس خبر آئی کہ اس بچی کو اس نے گلا کاٹ کر اس کو قتل کر دیا ہے. ایسے تو واقعات روز ہم دیکھتے ہیں. تو ہم یہ قانون کو ہم حکومت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہو تو ہماری شریعت کے اندر اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے بغیر قانون کے, بغیر کسی مقصد کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو اسے قصاص لیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا, اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کو بھی اس قتل کی وجہ سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کاٹے تو شریعت کے اندر ہے کہ تم بھی اس کا ہاتھ کاٹو. اگر کوئی آدمی کسی کی آنکھ پھوڑے تو شریعت کے اندر ہمارے یہ ہے کہ تم بھی اس کی آنکھ پھوڑو. اگر کوئی آدمی کسی کا پیر کاٹے تو شریعت کے اندر ہے کہ تم بھی اس کا پیر کاٹو. یہ شریعت کے اندر انصاف چلتی ہے. اور آج ہمارے بھارت کے اندر کئی پارٹی کے لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے, جیسا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, ممتا بینر جو اس طرح کے لوگ ہیں, انہوں نے آواز اٹھائی کہ جہاں کہیں بھی کسی بھی انسان کو قتل کیا جائے تو ہم یہ مطالبہ حکومت سے کرتے ہیں کہ اس کو ابھی کھڑے چوک کے اندر قتل کیا جائے. اور یہ اسلام کا قانون ہے, اور وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا قانون صحیح ہے. اسلامی قانون اگر ہمارے اس بھارت کے اندر اس طرح کا نافذ ہو جائے تو کوئی آدمی کسی بچی پر انگلی نہیں اٹھائے گا, غلط نگاہ نہیں دیکھے گا. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو اس حکومت نے خود تیار کر رکھی ہے, اس موجودہ حکومت نے خود تیار کر کے رکھے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ان کو برباد کیا جائے, مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے. اس لیے تو دیکھ رہے ہم دیکھ رہے کہ مہاراشٹر کے ایک آدمی نے 2 دن پہلے کی بات, اس نے اعلان کیا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں گھس کر ان کو ماری جائے. بات بولا کہ نہیں بول رہا؟ میری بات تو غلط تو نہیں ہے نا؟ بولا کہ نہیں بولا یہ بات؟ اور قانون اس پر خاموش ہے, قانون اس پر خاموش ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جن کو یہ اپنا پیشوا مانتے ہیں, جن کو دھرم گرو مانتے ہیں, یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے نوجوان لڑکیوں کو تم پھنساؤ اور پھر ان سے ضرورت پوری کرو, پھر وہ قتل کر کے ڈال دو. بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ اور یہ بات یہ بھی کہہ رہے کہ مسلمانوں کو تم ایک کو مارو, ہم تمہارے سپورٹ کریں گے. بول رہے نہیں بول رہے؟ ہتھیار یہ تقسیم کر رہے, ساری چیزیں تقسیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہے؟ تو بات مکمل تفصیل سے نقطے کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت چاہتی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اس ملک سے ختم کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے موجودہ حکومت جو چاہتی ہے کہ بھی کسی بھی طریقے سے اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کرے. اب مسلمانوں کے لیے ایک ضروری چیز کیا ہے, میں آخری بات میں آپ کو کہتا ہوں. مسلمانوں کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ بھئی جہاں کہیں اس طرح کے حالات ہو, جہاں کہیں بھی اس طرح کے حالات ہو, سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کوتاہی ہے. ہم نے ان کو موقع دیا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے ان کو موقع دیا. پہلی چیز, اب کسی نے ناموس رسالت پر انگلی اٹھائی, کسی نے کہا کہ بھئی محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उंगलियां उठाई नहीं उठाई? तो इसमें सबसे पहली चीज हमारी कोताही ये है कि हमने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा नहीं किया। बात समझ में आ रही? हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करते तो कोई दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा गलीज इंसान नहीं जो उठकर मुसलमानों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठा सकता। लेकिन हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं किया और अपनी जुबान पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे हमने छोड़ दिए। अल्लाह के रसूल की अच्छाई की बातों को हमने लोगों में बयान करना बंद कर दिया। और हमारे स्कूलों के अंदर जहां मुसलमानों की स्कूलें होती है वहां मुसलमानों के स्कूलों में भी अपने बच्चों को, मुसलमान बच्चों को हम अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ाना बताना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? सिर्फ नाम का लेबल मुसलमानों की स्कूल है, लेकिन जाकर देखो पूरे काम गैरों के हो रहे कि नहीं हो रहे? तो हमारे बच्चों को स्कूलों के अंदर भी अल्लाह के रसूल की तालीम हमने देना बंद कर दिया। और दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल की सीरत को हमने लोगों के सामने सही तरीके से बयान नहीं किया। हम अल्लाह के रसूल की सीरत को सही तरीके पर लोगों के सामने बयान करते तो कोई दुनिया का मई का लाल इंसान उठकर अल्लाह के रसूल पर उंगली नहीं उठाता उन्हें। हम सही तरीके से अल्लाह के रसूल के हम जो है पेश कर तो करें। हमारा खाना भी सुन्नत के खिलाफ, हमारा बैठना भी सुन्नत के खिलाफ, तरबियत भी सुन्नत के खिलाफ हम अगर पेश करेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। एक वाकया मुझे याद आ गया। एक साहबी एक मुल्क में गए, खाने के लिए बैठे हुए थे दस्तरखान पर, खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते वो साहबी के हाथ से खाने का दाना नीचे गिर गया। खाने का दाना नीचे गिर गया और उस पर दस्तरखान पर उस मुल्क के बड़े बड़े बाशिंदे और उस मुल्क के बड़े बड़े बादशाह वहां सब मौजूद थे। वहां के वज़रा, वहां का बादशाह सब बैठे हुए थे। वो साहबी खाना खाते खाते उनके खाने के निवाले से दाना नीचे गिर गया। एक साहबी बाजू बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि भाई जिस साहबी के खाने से दाना नीचे गिर गया था उन्होंने उस खाने के दाने को उठाया, पहुंच कर खा लिए। और पास बैठे हुए साहबी ने उनको हाथ से इस तरह इशारा किया, कहा कि हजरत यहां इस दस्तरखान पर बादशाह बैठा है, वो वजीर बैठा है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इस दस्तरखान पर आप क्या काम कर रहे हैं कि खाने का दाना नीचे गिर गया, आप उसे पोंछ कर खा रहे? तो हजरत ने, उस साहबी ने एक बेहतरीन बात कही। ये बात आपके भी और मेरे दिल के ऊपर लिखने की बात है। उन्होंने कहा इन अहमकों की वजह से, उन्होंने कहा, उस साहबी ने कहा, इन अहमकों की वजह से मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया खाने के वक्त अगर कोई दाना नीचे गिर जाए तो उस दाने को पाक कर कर खा लिया करो। सरकार ने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दाना खाना खाते वक्त नीचे गिर जाता हो वो दाना एक बरकत का होता है, एक मगफिरत का होता है। शैतान उसी दाने को गिराता है जिस दाने पर मगफिरत लिखी हुई होती है। तो इसलिए आज भी एक बात ज़हन में रखना, खाने में अगर दाना नीचे गिर जाए तो उस दाने को पाक कर कर खा ले, शैतान उसी दाने को गिराता है। और हमारे शादी ब्याह में देखे कई लोगों को देखा जाता है खाना खाते ही इतना फेंकते हैं, इतना कोई बोलने वाला नहीं। भाई खाने अगर बच गया तो खाने को अलग रख लो, आप उस खाने को किसी गरीब को दे दो। खाने की भी कदर जरूरी है, ना कदरी करेंगे तो अल्लाह का अजाब, सबसे पहला अजाब अल्लाह का जो आता है वो बरकत उठ जाती है। रिस्क में से बरकत उड़ गई तो जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे लेकिन कभी बरकत नहीं आती वापस। तो इसलिए मेरे भाइयों खाने का भी हम इस जो है सही तरीके से अदब व एहतराम करें। तो पहली बात यही है कि आखिरी बात यही है कि भाई हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा नहीं किया। तो इसलिए आज मौजूदा हालात हम देख रहे हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को हम जानकर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।